اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, کافی عرصے بعد آج اپنا چہرہ ہمیں دکھایا ہے. عبید شاہ صاحب نے, بہت شکریہ عبید بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. مسلم لیگ ہندون سے مجھے جوائن کیا ہے عبدالنبی بروئی صاحب نے, بہت شکریہ بروئی بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں عظیم میمن صاحب, بہت شکریہ عظیم بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عبید شاہ صاحب, پہلے میں ذرا روشنی ڈالنے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا, ذرا پی ڈی ایم کے حوالے سے بتا دیجیے گا سر, مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ حکومت جیت گئی یا آپ بھی کچھ جان باقی ہے؟ آپ یہ محمد علی بھائی, حکومت کے ہار یا جیت کا معاملہ تو یہ بعد میں ہے جی. پہلے تو آپ یہ بات سبھی جانتے ہیں اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مفاد پرستوں کا عارضی بندوبست تھا. صحیح. مفاد پرستوں میں پیپلز پارٹی بڑی پلیئر ہے, نون لیگ دوسری بڑی پلیئر ہے, بلکہ شاید نون لیگ کو نمبر 1 کہنا چاہیے, کیونکہ ان دونوں کا مسئلہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ والدین کو اپنے بچانا ہے. ٹھیک ہے. اپنے ابا حضور کو دونوں نے بچانا ہے. دونوں کے والدین جو ہیں, یعنی مریم بی بی کے والد صاحب اور بلاول صاحب کے بھی والد صاحب, دونوں پر سنگین مقدمات چل رہے ہیں, نیب میں زیر تفتیش ہیں, سنگین معاملات ہیں. تو وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو ریلیف چاہیے, مقدمات کا خاتمہ چاہیے. یہ ساری اسٹرگل جو تھی وہ مولانا کے کندھے پہ بندوق رکھے اس لیے تھی. مولانا خود پارلیمنٹ سے باہر تھے, انہیں بھی کوئی چاہیے تھی بڑی جماعتیں. یہ کوئی پرماننٹ باقاعدہ کوئی نیچرل الائی کی کوئی موومنٹ نہیں تھی, اور اس کے کوئی مقاصد ہی نہیں تھے. اس کے کوئی بنیادی طور پر انہوں نے بات کی مہنگائی کی, بنیادی طور پر انہوں نے دوسرا نعرہ لگایا شفاف انتخابات کا, پھر اس کے بعد انہوں نے بے روزگاری وغیرہ اور ایسے ایشوز تھے. لیکن کوئی بھی کسی بھی ایشو سے یہ پارٹیاں کمیٹڈ نہیں تھیں, شروع سے ہی نہیں تھیں, پہلے دن سے ہی نہیں تھیں. جوتوں میں دال, کیا کہتے ہیں, جوتیوں میں دال بٹنی تھی. جی جی. تو وہ بٹنی شروع ہو ہی چکی ہے, آثار آپ دیکھ ہی رہے ہیں. بلاول نے مسکرا کے بڑی پورے زور سے مسکرایا اور کہا سلیکٹڈ خاندان لاہور کا ایک ہے. انہوں نے کہا جی میرے والد کی تربیت ایسی ہے کہ میں جواب دینا نہیں چاہتی. ابھی بس جواب دینے میں تھوڑی تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے, گرمان تک ہاتھ پہنچ جائیں گے دونوں کے. تو بہرحال یہ تو پی ڈی ایم پر تو کوئی خاص تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں, نوشتہ دیوار ہے جو اب آپ پڑھیں گے. اب رہ گئی بات NA 249 کی, میرے خیال ہے بات چلے گی تو اس پر چلے گی. آپ کے پروگرام کا آپ کا موڈ آپ سیٹ کریں گے ابھی تو NA 249 پہ چلے گی. NA 249 میری اپنی رائے ہے کہ یہاں سے یہ سیٹ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف اس سیٹ پر جھکا ہوا ہے. لیکن سر اتنا بڑا کینڈیڈیٹ پاک سرزمین پارٹی نے کھڑا کر دیا, اپنے چیئرمین کو ہی کھڑا کر دیا سر, مصطفیٰ کمال صاحب. سر کوئی آسرا دیا ہے کسی کی جانب سے؟ مصطفیٰ کمال صاحب, یہ آسرے کا تو خیر اب میں کیا جواب دوں آپ کو, اب دینے والے اور لینے والے کو پتا. لیکن یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب تھوڑے چائلڈش بیہیو کر جاتے ہیں کبھی کبھی, میرا اپنا خیال ہے. اچھا. اور وہ جو ہے بول بھی زیادہ جاتے ہیں اور عجلت میں فیصلہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ سیاست جو ہے بڑے پینترا بندی کا نام ہے, بڑی دیکھ بھال کر کے اپنے کارڈز کھیلنے کا نام ہے. اگر وہ ہارے تو خیر سیاست میں تو کیا سبکی یا سیاست میں کیا خفت, سیاست تو ہوتی اس لیے کہ ہاتھ جاڑ کے کپڑے جاڑ کے پھر کھڑے ہو جاتے سیاستدان. کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ وہ شکست سے 2-4 ہو جائیں, جیت جائیں تو بہت اچھی بات ہے. کراچی کی آواز قومی اسمبلی میں پہنچے گی, کراچی کا ایک نمائندہ قومی اسمبلی میں ووکل نمائندہ پہنچے گا, بات کرے گا, بہت اچھی بات ہے, ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن پچھلی دفعہ یہاں سے عام انتخابات میں شہباز شریف صاحب نمائندے تھے اور بڑے واضح طور پر ایسے شواہد تھے کہ فیصل وابڈہ صاحب کو زبردستی یہ سیٹ, یعنی کچھ اکھاڑ کر کے, کچھ پچھاڑ کر کے, کچھ اسکول کی بینچز کے نیچے سے مسترد شدہ ووٹوں کی پلندے نکلے, کچھ اور شکایتیں آئیں, مار پیٹ بھی ہوئی, جھگڑے بھی ہوئے. یہ زیادہ گمان یہی تھا کہ شہباز شریف کی یہ جیتی ہوئی سیٹ تھی. اچھا. وہ یہ سیٹ نکال گئے تھے. صحیح. اگر اس میں تگڑم بازی نہ ہوتی تو وہ ہارتے نہیں یہاں سے. اچھا. تو اس بات کو, ان انتخابات کے نتائج کو, یہاں کے سینٹیمنٹ کو نون لیگ نے سامنے رکھا ہے. جی. اور انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب بہت ٹرولی ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا. کراچی کے بیٹے ہیں, وزیر خزانہ رہے ہیں اور میمن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. فائنینشلی وہ کلین آدمی ہیں, ان پر کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا. ایک بڑے انڈسٹریلسٹ گروپ کے, ان کی اپنی روٹس ہیں کراچی میں. ہی از اے گڈ کینڈیڈیٹ. ووٹ بینک کو اچھی طرح انٹرپریٹ کر سکے, موو کر سکے تو یقیناً وہ سیٹ سیکیور کر سکتے ہیں. اچھا.
بٹ یہ ہے کہ ابھی تو یہ رفٹ ہے، دیکھیں گے دونوں صورتوں میں ان بوتھ کیسز، صحیح، مصطفیٰ کمال صاحب چلے جائیں یا مفتاح اسماعیل چلے جائیں، جی کراچی کا ایک اچھا نمائندہ اسمبلی میں پہنچے گا جس کی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، ذرا کیا لگتا ہے واقعی صحیح کہہ رہے ہیں عظیم بھائی، ری ایکشن کا ووٹ آ سکتا ہے؟ بھائی جذباتی ہیں اور ایک اچھے سیاسی کارکن کے لیے جذباتی ہونا اچھی بات ہے، اچھا کوئی بری بات نہیں ہے جی جی، لیکن یہ کہ جو انہوں نے، میں جو معمولی سا تبصرہ کروں اور پھر بات آگے چلاتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دو لوگ شناخت رکھتے ہیں، ایک شہباز شریف صاحب اور ایک مصطفیٰ کمال صاحب، کے یہ آئیں گے تو ترقیاتی کام ہوں گے، تو ایک تیسرے صاحب زیادہ رکھتے ہیں ان دونوں سے زیادہ، وہ ہے ریاض ملک صاحب، ان کو کھڑا کر دیں وہاں سے تو وہ بھی ہار جائیں گے۔ اچھا، آپ پولیٹیکل ڈائمینشنز الگ ہوتی ہیں، جی جی، ایک سیاسی ورکر کے طور پر جو آپ تجزیہ کر رہے ہیں اس طرح نہیں، بات یہ کہ وہاں کی پاپولیشن کا جو، اگر ووٹر اتنا سینسیبل ہوتا تو پاکستان کے حالات ہی بدل جاتے۔ ووٹر اتنا سینسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ اس لیے دے گا کہ سڑکیں بن جائے میرے علاقے کی، یا ووٹ اس لیے دے گا، اگر اتنا ہی سینسیبل ہے تو ایم این اے کا کیا کام ہے سڑک بنانے سے؟ ایک ایم این اے کا کیا تعلق ہے سڑک بنانے سے یا کھمبا لگانے سے یا بجلی کی وہ کرنے سے یا پانی گھر میں لانے سے؟ ایم این اے کا کیا کام ہے؟ ایم این اے تو جاتا ہے پالیسی میکنگ کے لیے، قانون سازی کے لیے ایک ہاؤس میں، اس کا ترقیاتی کاموں سے واسطہ کیا؟ اتنا ہی باشعور ووٹر ہے تو پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہوگا۔ بات یہ ہے ہی نہیں، بات یہ ہے کہ وہاں کی جو پاپولیشن کی سیگریگیشن ہے، جس طرح سے پاپولیشن ہے، جو وہ پاکٹ ہے، وہاں کے لوگوں میں زیادہ تر آبادی وہ ہے جو نون لیگ کی طرف رجحان رکھتی ہے، پشتون اسپیکنگ پاکٹ ہے، پنجابی اسپیکنگ پاکٹ ہے، ہزارے والے ہیں اور دوسرے جہاں پہ اچھا انگریس ہے نون لیگ کا۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ میں نے تو آپ کو دونوں صورتوں میں کہا کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب کامیاب ہو جائیں بالفرض، جی جی، یا مصطفیٰ کمال صاحب کامیاب ہو جائیں، دونوں صورتوں میں کراچی کے کوئی ایک اچھا نمائندہ، دو میں سے کوئی ایک اچھا نمائندہ قومی اسمبلی میں پہنچے گا جو یقیناً کراچی کی آواز بنے گا۔ لیکن کراچی کے ساتھ تو بڑا ظلم ہے سر، کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے، کیا پتہ امجد آفریدی صاحب یا پھر قادر مندوخیل صاحب کا کوئی چانس بن جائے؟ میرا خیال ہے امجد آفریدی صاحب کوئی پی ٹی آئی کی نمائندگی آپ کے پروگرام میں نہیں ہے، ان کو آؤٹ آف اکاؤنٹ ہی رکھیں، اچھا، ان کی کوئی پریزنس کو میں فیل نہیں کرتا کہ، اور یہ بات صحیح ہے ان کی جو میمن صاحب نے کی ابھی، جی جی، کہ پی ٹی آئی کی جو فیصل وابڈہ کی کارکردگی ہے، پی ٹی آئی کو تو اگر کچھ ملنا بھی تھا تو اب نہیں ملے گا، جی جی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تو فیصل وابڈہ معافیا مانگ رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، وہ جا کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ اب میری جان چھوڑ دو، اب تو میں سینیٹر ہو گیا ہوں، خدا کا واسطہ۔ وہ پھر بھی ان کو الیکشن کمیشن بھی گربان سے پکڑے ہوئے، سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پکڑے ہوئے، وہ اپنے حلقے میں کیا مطلب آدمی دیکھیں، ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ کا کام قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے نمائندے کا کام ویسے نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اگر ایک واقعی لوگوں کا حقیقی نمائندہ ہو، جیسے انہوں نے مصطفیٰ کمال کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایک ڈٹرمنڈ آدمی، ہارڈ ورکر، ایک اچھا لیڈر، جی جی، اگر وہ واقعی لوگوں کا نمائندہ ہو تو لوگوں کو ملا کے ایک گراس روٹ لیول سے ایفرٹس کر کے بہت سارے بنیادی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اچھا، مصالحت کمیٹی کر سکتا ہے، چھوٹے موٹے جھگڑے ڈسپیوٹ سیٹل کرا سکتا ہے، چھوٹے موٹے فنڈز قائم کر کے علاقوں کے لوگوں کی بہبود کے کچھ کام کر سکتا ہے، اسکولوں کی حالت بہتر کر سکتا ہے، پارکس کو سیلف مینٹین کر سکتا ہے، کچھ چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہے۔ لیکن فیصل وابڈہ جیسے لوگ جو پیراشوٹ سے آتے ہیں، ابھی وہ بھی یہاں موجود نہیں، ان کو گالی دوں بری بات ہے، ان کے لیے کچھ کہوں، لیکن یہ کہ پیراشوٹرز ہیں جن کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے لوگوں میں، جن کی کوئی پولیٹیکل، یہ عارضی طور پر بندوبست والے لوگ ہیں، وارداتی ہیں، آپ ایسے سمجھیے کہ وارداتی ہیں، ہاتھ دکھا کے نکل جاتے، جب موقع ملتا ہے ہاتھ دکھاتے نکل جاتے۔ اس بار بھی وہی چیزیں سننے کو ملیں گی کہ اگر الیکشن میں جیت گیا تو شفاف تھے، میں نہیں جیتا تو دھاندلی ہوئی ہے۔ الیکشن کا ایک پروسیس، جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، جمہوریت کو امپروو کرنا ہے تو مزید جمہوریت اور امپروو کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ ماشاء اللہ لا کر جمہوریت کو ٹھیک کیا جائے۔ اچھا، تو دیکھیں الیکشن کا جو پروسیس ہے نا پاکستان میں، یہ گریجولی امپروو ہو رہا ہے، اس کو اب آہستہ 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 آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی خامیاں سامنے آتی ہیں، اور ہر دفعہ یہ پہلے سے ایک بہتر پروسیجر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں آپ کہاں لے آئے؟ الیکشن کمیشن کو بیچ میں صحیح معنوں میں الیکشن کمیشن کوئی بہتر فیصلہ دے دے تو مخالف جماعت کہتی ہے استعفیٰ دے دو۔ نہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب تو رات کو سوتے نہیں ہوں گے صحیح طریقے سے۔ نہیں، آپ ڈسکا الیکشن میں جو جس کی بھائی نے بھی ذکر کیا، وہ کالعدم ہو گیا الیکشن، ایسا کبھی آپ نے اتنا رسپانس دیکھا تھا؟ آپ نے سینٹ کے الیکشن میں جو ابھی الیکشن کمیشن
نے سٹانس لیا سپریم کورٹ میں آ کے, آپ نے اتنا فرم سٹانس دیکھا تھا. آہستہ آہستہ گریجولی الیکشن کمیشن کو اپنے آئینی ہونے کا اور اپنے استحکام کا, اپنی رٹ کا احساس ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ تنقید سے ہی گزر کر وہ ایک بہتر ادارہ بنتا جا رہا ہے. آپ امید کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ این اے 249 کی الیکشن شفاف ہوں گے. ہارنے والا یہ نہیں کہے گا میں غلط ہارا, جیتنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میں جو ہے نا شرمندہ ہو کے بغلیں جھانک کر کہے کہ میری جیت سچی نہیں ہے. ایسی سچویشن نہیں ہوگی, ہم ایکسپیکٹ کریں. جو بھی دونوں تینوں پارٹیاں جو بھی سرگرم عمل ہے ان میں سے جو بھی جیتے وہ ود اوپن ہارٹ دوسرے مخالف کو بھی مبارکباد دے, اس کی مبارکباد وصول بھی کرے, اور کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ دھاندلی ہوئی اور فلاں ہوا. صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر سب پارٹیوں کے پاس ہے, بھائی بھی ایک مثال ہے اس کی, باقی سب کے پاس ہے. ان کو یہ اپنی لیڈرشپ سے جا کے کچھ نظر نہیں بالکل فیکٹ ہوگا. کریں گے نہیں کیا نون لیگ نے کام, انہوں نے کہا 3 بار وزیر اعظم رہے, کام نہیں کیا. مصطفیٰ کمال کی وجہ سے الطاف حسین کی دہشت اس شہر سے ختم ہوئی. بالکل 2 منٹ بعد انہوں نے رجوع کر لیا, چلے چلیں گے رنجس کا کمال. میں نے کہا 2 لوگوں کا کمال, شکر ہے خدا کا, میں نے پورا کر لیا, مجھے ضرورت نہیں پڑی. میں آپ کو ایک بات کی تصحیح کروں, میں نے 2 بات کی تصحیح کروں. کراچی کی بربادی میں چائنا کٹنگ کا بہت بڑا کمال. بالکل کوئی گراؤنڈ کوئی میدان نہیں بچا کراچی میں, جو خالی پڑا ہوا تھا وہاں آبادی ہو گئی. کس نے کروائی؟